پیارے اب چند عشق کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت کی جھلک نصیب فرمائے۔ اللہ کے عشاق کے دربار پہ ہم آ چکے ہیں، اللہ ہم کو محروم نہ فرمائے۔ عشق کا بھی عجیب چسکا ہوتا ہے۔ ہائے میرے مولا، مجازی عشق میں لوگ دیوانے ہوتے ہیں، عشق حقیقی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ حدیث قدسی سن لیں۔ یقول اللہ عز و جل اذا کان غالب علی العبد، جب بندے پہ غالب ہو جائے الاشتغال بھی، کہ وہ میرے ساتھ مشغول رہتا ہے، میری یاد میں، میری محبت میں مشغول رہتا ہے، جعلت بغیتہ ولذۃ فی ذکری، اس کی گم کردہ چیز وہ میری یاد ہو۔ فَإِذَا جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَلَذَّتُهُ فِي ذِكْرِي عَشَقَنِي وَعَشِقْتُهُ، میرے بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ عشق کا لفظ حدیثوں میں کئی بار آ چکا ہے، مسند احمد میں بھی آ چکا ہے۔ حضرت جید احمد برکاتہ اللہ علیہ نے تصوف السلوک میں ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فیضا عشقنی وعشقتہ، جب یہ بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور میں اس سے عشق کرتا ہوں، محبت، رفعت الحجاب فیما بینی و بینہ، تو میں تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں آخری جو اسباق ہے، اس میں مشاہدہ ہے، اس میں سوچ ہے، اس میں اللہ اللہ کرنا بھی مزہ نہیں دیتا، یہ رکاوٹ ہوتا ہے، اس سے سوچ بلند چلی جاتی ہے۔ اب خود اندازہ لگائے یہ اللہ اللہ طائف پہ آپ کے لیے رکاوٹ، آپ سمجھیں گے کہ اللہ اللہ اب اتنا مزہ آتا ہے اس میں، لیکن یہ اللہ اللہ دل سے کرنا آپ اس کو بھی عجیب سمجھیں گے، اس سے بھی آگے بولنا بھی آپ کے لیے عجیب لگے گا، بلکہ آپ استغراق ہوتا ہے، ایک قلبی مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَيَّرْتُ ذَلِكَ غَالِبًا عَلَيْهِ، اور جب میرا عشق اس پر غالب ہو جائے، ہر وقت میری یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایک شیخ گزرے ہے، اس پہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، تو وہ جسم پھر کمزور ہو گیا، کھانے پینے کا پتہ نہیں چلتا، سونے جاگنے کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر اپنے مریدوں سے کہا مجھے تھوڑا باہر لے چلو تاکہ میں چند لمحوں کے لیے اللہ سے غافل ہو جاؤں، تاکہ میں دنیا میں لوگوں سے مل جاؤں۔ تو شاگرد نے شکار کا انتظام کیا، لیکن کام نہیں بنا، وہ اللہ کے استغراق میں ڈوبا رہتا تھا۔ سید محمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے مراقبہ کیا کرتے تھے، ان کے آنکھوں سے جب آنسو نکلتی ان سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، کتنا اندر محبت ہوگا۔ یہ بزرگ جب واپس آئے تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھ لی کہ اللہ، 2 رکعت نفل پڑھے کہ اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جو مجھے چند لمحوں کے لیے آپ سے غافل کر دے۔ پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرت ذالک غالباً علیہ لا یصح اذا صح الناس، جب لوگوں پہ مدہوشی آ جائے یہ ہوش میں رہتا ہے۔ اولئک کلامہم کلام الانبیاء، یہ انبیاء کرام کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا پیر مرشد جب بولتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ کس کتاب سے پڑھ رہا ہے، یہ غیبی ایک الہامات ہوتے ہیں۔ اولئک الابطال حقا، اور یہ حقیقی پہلوان ہوتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اردت باہل الارض عقوبۃ، جب میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں، او عذابا ذکرتہم، یہ لوگ مجھے یاد رہتے ہیں، فصرفت ذالک، پھر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ والوں کی وجود بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے صلح کر لے، اللہ کو منائے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے گئے، جب گئے تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا،
اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ امام الانبیاء کے ساتھ وہ چمٹ گئے۔ محبوب نے پوچھا کہ حدیث کے الفاظ مفہوم یہ ہے کہ بیٹا کیا ہوا، آپ کا رنگ خراب ہو چکا ہے، آپ بیمار رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب میں قیامت کے دن کے متعلق سوچتا ہوں، پھر حساب کے متعلق جب سوچنے لگتا ہوں تو پھر میری نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ صحابی امام الانبیاء کے ساتھ چمٹ گئے اور روتے روتے اس کے قدم منہ جان اللہ کے حوالے کی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت جبرائیل السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے خلیل ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اتنا زیادہ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، جب مجھے اللہ کی عظمت یاد آتی ہے تو میں اپنی دوستی کو بھول جاتا ہوں، میں اپنی دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد اتنا رویا کرتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ اللہ اس بندے کے اندر کتنا آپ کا خوف ہے، اتنا وہ خیال کرتے تھے۔ اللہ نے جو قبولیت کی ہے پوری دنیا میں، انہوں نے اللہ کے نام کو پھیلایا، اللہ کی عشق کو پھیلایا، اللہ کے لوگوں کو اللہ کے در پھیلایا ہے۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم پیر و مرشد کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم کوشش کریں گے حضرت جی کا پیغام، حضرت جی کی کتابیں، ان کی طرف جو نسبت ملی ہے ہم جان مال کے ساتھ اس کی نسبت کی خدمت کریں گے۔ میرے برادران طریقت، جس صاحب نسبت منگے نے نسبت کی قدر کی، اللہ رب العزت نے امیدوں سے بڑھ کر چمکایا۔ نسبت ملنے کے بعد اگر وہ دوسروں چیزوں کی فکر کرتا ہے، نوکری کی، پیسوں کی، کاروبار کی، یہ کم سوچ ہے، ادنا سوچ، اعلیٰ سوچ ہے کہ اس نسبت کی خدمت کرے، گلی گلی گھر گھر ہر مسجد میں پہنچائے اور اللہ کی محبت کو عام کرے۔ انشاءاللہ یہ آج امید کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کبھی بھی آپ کو لاوارث نہیں کریں گے، اللہ کبھی بھی اس نسبت کی وجہ سے بے سہارا نہیں فرمائیں گے۔ ہم سے نسبت کی خدمت نہیں ہوتی تو ہم روزانہ کم از کم 500 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 3000 مرتبہ استغفار پڑھے، یا اللہ اتنے بڑے شیخ نے مجھے نسبت کی ہے، میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ یا اللہ آپ میرے لیے آسان فرمائے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، یا اللہ میرے لیے آسان فرمائے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے، یا اللہ میرے لیے اس نسبت کی خدمت کرنے میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، یا اللہ کمی کو معاف فرمائے۔ جب ہم اس کو کریں گے اللہ سے مانگیں گے۔ سردیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، یہ تو صوفیوں کا سیزن ہے۔ رات کو تھوڑا کھانا کم کھائیں اور جلدی سونے کی کوشش کریں، آخری پہر میں خوب اللہ کو منائے اور اللہ سے نسبت کی خدمت کرنے کی توفیق مانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔